بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ خاتم النبیین ورحمۃ اللہ عالمین۔ ہمارا آج کا موضوع ہے جی اسلام ایک ضابطہ حیات، اور ضابطہ حیات اس اینگل سے ہم نے پیش کرنا ہے جو ہماری کمپیٹیٹو ایگزامینیشن کی ریکوائرمنٹس ہیں۔ اس میں فلسافیکل ٹچ ہوتا ہے، ریشنلائزیشن ہوتی ہے، جو بھی آپ پوائنٹ آف ویو پیش کرتے ہیں آپ دنیاوی نقطہ نظر سے اس کو کس طرح ثابت کر سکتے ہیں کہ that is just, that is balanced, and it is universally applicable. It has the capacity to be applied at the global level. یہ ایک سوشل سسٹم رکھتا ہے، اس کا اپنا اکنامک ماڈل ہے، اس کا ایک پولیٹیکل سیٹ اپ ہے، وہ کیا ہے؟ پھر ویسٹرن اورینٹلسٹ کے کچھ اعتراضات ہیں، یا اورینٹلسٹ نہ بھی ہوں جو اپوننٹس ٹو اسلام ہیں، ان کے اعتراضات ہیں کہ یہ ایک ملیٹنٹ ریلیجن ہے، اس میں انٹالرنس ہوتی ہے، یہ اکوموڈیٹو نہیں ہے، پلورلسٹک نہیں ہے، اور یہ وسیع نقطہ نظر سے کاسموپولیٹن لک نہیں رکھتا، تو لہذا اس کو ایک مذہب کے طور پر رکھا جائے اور اس کو ایک پرسنل میٹر کے طور پر رکھا جائے۔ یہ جو دنیا کے سوشیو پولیٹیکل اکنامک ڈومینز ہیں اس کو یہ انکمپاس نہیں کرتا، لہذا یہ وہ سوالات ہیں جس کو ہم سامنے رکھ کر بات کریں گے۔ نمبر 2 یہ بھی کریں گے کہ جو اسلام پیش کیا جاتا ہے بائی دا اسلامک انٹلیکچوئلز، وہ کہیں نظر بھی نہیں آتا پریکٹیکلی اس وقت رائٹ ناؤ دنیا میں جو کچھ ہے اس کا اینٹی تھیسس ہے۔ مثال کے طور پر اسلام اخلاقیات کی بات کرتا ہے، ایتھکس اور موریلٹی کی بات کرتا ہے، تو مسلم ورلڈ دنیا میں ایتھیکلی اور مورلی وہ بہت نچلی سطح پر ہے۔ ان میں وہ صدق اور امانت کے جو انداز ہیں جو ہم پیش کرتے ہیں، that is not there۔ اسلام تمام ڈسکریمنیشن آن دا بیسڈ آف کاسٹ، کلر، کریڈ اور جینڈر ان چیزوں کے خلاف ہے، لیکن پریکٹیکلی وی آر ڈیوائڈیڈ امنگ آر سیلوز، تو اینڈ ناٹ اونلی ڈیوائڈیڈ بٹ وی آر ایٹ ڈیگرز ڈران ود ایچ ادر۔ تو ہم جب کہتے ہیں اس میں ملیٹنسی نہیں ہے، تو دنیا کے سب سے بڑے ملیٹنٹ جو آرگنائزیشن رائٹ ناؤ جو ایکٹیو ہیں دے belong ٹو دا اسلامک ورلڈ۔ اس نے ایک کوشچن ریز کیا کہ perhaps there is something inbuilt in the Islamic system اور Islamic philosophy کہ جو لوگوں کو انٹالرنٹ بناتی ہے یا ملیٹنٹ بناتی ہے، یا اکنامکلی پولیٹیکلی یہ سٹیبل بھی نہیں ہے۔ تو یہ جو ان کی انسٹیبلٹی ہے، پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے، کہ کیا ان کے ریلیجن نے یہ چیزیں، یہ ٹریٹس، یہ ٹیمپرامنٹس اور مزاج ان میں ڈالے ہیں؟ These are the questions which we are going to respond today۔ دیکھیں، پہلی تو بات یہ ہے کہ اسلام بنیادی طور پر ہے کیا اور ہم کیا ہے، یعنی there could be a difference between Islam and the Muslims at present۔ جو مسلمز کی پریکٹسز ہیں that doesn't guarantee one thing that this is something related to Islam۔ We may be behaving the way which the God doesn't like, which the Allah doesn't like, which the Prophet doesn't like۔ یعنی جو ہماری حرکات ہیں پریکٹیکلی جس کو پھر دنیا اسلامی سمجھتی ہے، تو یہ دیکھنا ہے کہ ممکنہ اللہ تعالیٰ کو ہماری ساری عادات، ہمارے اسکول آف تھاٹ جو بن چکے اوور دا پیریڈ آف ٹائم حضور پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعد، تو وہ غیر اسلامی قسم کے ہو گئے، زیادہ اسلامی کم رہے۔ دیٹ may be the problem۔ پہلی تو بات آتی ہے، پھر دیکھنا پڑتا ہے بیسس کے کہ what is the basis of اسلام۔ اسلام کا بیس ہے قرآن اینڈ سنہ۔ اب قرآن ایک ہماری دلیل ہوگی جب بھی ہم کو بات کریں گے کہ قرآن وہاں کیا کہتا ہے، دوسرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور پریکٹسز ہیں وہ ہمارے، اور ان کی ایک اسلامک ہسٹری ہے جس میں سے ریفلیکٹ ہوتا ہے ان کی لائف کا۔ اس کے بعد پھر جو اتھینٹسٹی کا لیول کم ہوتا جاتا ہے آگے، تو اس میں پھر خلفائے راشدین آتے ہیں، خلفائے راشدین کے بعد اور لوگ آتے ہیں، لیکن ایک بنیاد اپنی جگہ قائم ہے۔ وہ قرآن نے کیا رکھی ہے کہ آپ میں سے سب سے زیادہ معزز، معتبر اور قابل عزت شخص وہ ہے جو میرا غلام ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے متقی کا لفظ دیا ہے کہ جو تقوی میں آگے۔ اس میں ایک بہت بڑی ایک مسئلے کا حل بتا دیا۔ وہ کیا بتا دیا
کہ اللہ کے نزدیک جو بزرگی کا معیار ہے، عزت اور احترام کا معیار ہے، وہ کیا نکلا کہ میرے احکامات پر عمل کرنے والا کون ہے؟ وہ ہے متقی۔ تقویٰ اس کو کہتے ہیں جو اللہ کو پیش نظر رکھتا ہے ہر کام کرتے وقت، کہ یہاں میرے اللہ کے کیا احکامات ہیں، اب میری اللہ کی رضا کا کس میں ہے، ناراضگی کس میں۔ اللہ کہتا ہے یہ شخص متقی ہے۔ تقویٰ، اس نے جو اپنی باؤنڈریز ہیں وہ میری ہدایات کو باؤنڈریز بنا لیا، یہ اس حدود میں رہتا ہے۔ تو لہذا آپ میں سب سے معزز کیا ہو گیا؟ جو اللہ کی حدود میں سب سے زیادہ رہتا ہے۔ اب اس سے کیا چیز ڈسکارڈ کیا ہوئی؟ ڈسکارڈ اس کا ریشل بیک گراؤنڈ اٹھا کر پھینک دیا باہر، اس کا نسلی تعلق کچھ بھی ہو آپ کے سامنے کوئی ویلیو نہیں رکھتا اگر وہ اللہ کی غلامی میں ہے۔ اور سب سے آگے پھر اس کا رنگ نکال دیا، اس کی زبان کی کوئی ویلیو نہیں رہی، اس کا جغرافیکل ہیبیٹیٹ کی کوئی اہمیت نہیں رہی، کس علاقے سے اس کا تعلق ہے۔ اگر اس نے خود کو اللہ کی غلامی میں نہیں دیا، اس کی کوئی ویلیو نہیں۔ یہ ساری ڈسکریمنیشن ختم کر دی، ایون جینڈر کی ڈسکریمنیشن ختم کر دی۔ تقوی میں یہ نہیں آیا کہ وہ تقوی میں مرد حضرات ہی معزز ہوں گے اگر وہ اللہ کے غلامی میں ہے، کیونکہ وہاں آپ میں انسانوں کو مخاطب کر کے کہا جس نے بھی۔ لہذا اسلام کی تعریف بھی یہ کی گئی ہے، اس کو انگلش میں ہم کہتے ہیں complete submission to the will of Almighty اللہ۔ خود کو اللہ کی غلامی میں دے دینا، اس کی حاکمیت کے تابع کر لینا اور سرنڈر کر دینا۔ یعنی آپ پر اگر کوئی چیز حکمران ہے تو اللہ کے احکامات ہی ہیں۔ اگر اللہ نے انبیاء کو عزت دی دنیا میں سب سے زیادہ، تو اللہ نے ایک ہی پوائنٹ بتایا ہے کہ انبیاء جو میرے تھے یہ رول ماڈل کیوں بنے؟ اس لیے کہ انہوں نے خود کو مکمل میری غلامی میں دیا ہوتا تھا۔ یہ کوئی نہ بات ایسی کرتے تھے نہ کوئی ایسا عمل کرتے تھے جو مجھے ناگوار گزرے۔ انہوں نے صحیح معنوں میں مجھے سلطان، حکمران اور مالک بنایا ہوا تھا، اس لیے میں پھر ان کے ذکر کو بلند کرتا ہوں اور ان کے مقامات بلند کیے۔ ان کی یہ جو ایتھنیسٹی کے کوئی تعلق نہیں، کوئی نبی کسی علاقے سے اللہ تعالیٰ نے منتخب کر لیا، کسی علاقے سے منتخب کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے خود کوئی ڈسکریمنیشن نہیں کی، یہاں تک بھی کہہ دیا اگر نبی کی اولاد بھی ہو اور نافرمان ہے اللہ کی، تو اللہ کہتا میرا اس سے نہ کوئی تعلق، اور اے نبی آپ کا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اب آپ پوچھیں کہ جی یہ آپ نے دلیل کہاں سے نکال لی؟ ایتھنیسٹی کو میں کنڈیم کرنے لگا ہوں؟ نوح کے بیٹے کی مثال دے رہا ہوں۔ نوح کا بیٹا ہو، اس کا نسلی تعلق کیا نکلا؟ نبی کا بیٹا ہے، نافرمان ہو گیا۔ طوفان نوح میں اللہ نے آنکھوں کے سامنے غرق کر دیا، اور نوح کو جھٹکا کہ نوح تم کیوں اسے یاد کر رہے ہو، کیوں بار بار کہہ رہے ہو آؤ میری کشتی میں سوار ہو جاؤ، آج کوئی نہیں بچے گا۔ نوح یہ نافرمان ہے، اس کو غرق ہونے دو۔ یعنی رشتہ ہی توڑ دیا ہے بیٹا آپ کا۔ قوم لوط کے ساتھ کیا ہوا؟ اس کی بیوی اس سے الگ ہو گئی، کہ بیوی تو اس طرز فکر میں نہیں تھی جس میں لوط تھے۔ اللہ نے کہا یہ پیچھے رہ جانے والوں میں اسی طرح غرق ہوگی، تباہ ہوگی، اور یہ اس پتھراؤ کا شکار ہو جائے گی۔ رشتہ کیا تھا؟ دیکھیں میاں بیوی کا رشتہ اتنی قربت کا رشتہ ہوا، لیکن جہاں اللہ کی نافرمانی شروع ہو گئی رشتے ختم ہو جاتے ہیں، اور جڑتے جہاں ہیں جہاں اللہ کے ساتھ آپ کا رشتہ جڑ جائے۔ یہ ہے ایتھنیسٹی۔ یہ کوئی نسلی تعلق کی بنا پر عزتیں نہیں ہیں۔ دین کی اسپرٹ میں جا کر دیکھ لیں، صرف ایک ہی معیار ہے تقویٰ۔ اگر ہم خلفائے راشدین کو زیادہ عزت و احترام سے بات کرتے ہیں اس لیے ہم انہیں متقی سمجھتے ہیں، انہوں نے اپنی زندگی پر اللہ کو زیادہ غالب رکھا ہوا تھا بعد میں آنے والی اقوام کی نسبت یا لوگوں کی نسبت۔ اس وقت بھی ایسے لوگ ہو سکتے ہیں جو اللہ کے ساتھ اتنے قریب ہو جائیں، اتنے قریب ہو جائیں، آپ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ اللہ ان سے کتنا راضی ہوا ہوگا اس دور میں بھی۔ تو پہلی تو بات یہ ہے کہ اسلام اب ہمیں سمجھ آ گیا ہے، یہ خود کو اللہ کی غلامی میں دینا، اور اللہ کی غلامی کیا ہے؟ وہ ہے سارے قرآن کے احکامات ہیں،
اور اگر اس میں سے ایک چیز آپ کہیں کہ جی ایک خصوصیت بتا دیں اختصار کے ساتھ، ان میں ایک خصوصیت یہ ہوتی ہے ان کے ہاتھوں سے کسی اور کا استحصال نہیں ہوتا۔ سارے دنیا کے سیاست دان اکٹھے کر لیں، سارے آپ نے ماہر نفسیات اکٹھے کر لیں، سارے سوشیولوجسٹ اکٹھے کر لیں، سارے آپ پولیٹیکل تھنکرز اکٹھے کر لیں، وہ آپ کو یہی کہیں گے دنیا میں جتنے بھی فساد، جنگیں اور بد امنیاں پیدا ہوتی ہیں اس وقت ہوتی ہیں جب آپ کسی کا مال لوٹتے ہیں، چوری کرتے ہیں، استحصال کرتے ہیں، ظلم اور جبر سے ہتھیاتے ہیں۔ جو بندہ اٹھانا دور کی بات دیے ہوئے سے تقسیم کر رہا ہو، بتائیں اس معاشرے میں کوئی جنگ ہوگی؟ معاشرے میں جنگ ہوتی ہے جب آپ کسی کا استحصال کریں۔ استحصال کا لفظ میں نے کیوں استعمال کیا؟ دوسرا لفظ ہے ظلم۔ ظلم اور استحصال کا انداز مالی معاملات میں نہیں ہے کہ آپ نے کسی کا مال اٹھا لیا، آپ نے کسی کی عزت پر ہاتھ ڈالا، وہ بھی آپ نے ظلم کیا اور استحصال کیا۔ اس کی عزت اس کی پراپرٹی ہے۔ دیکھیں جب لاسٹ سرمن ہوتا ہے، حضور کا آخری خطبہ ہوتا ہے، جس کو میں کہتا ہوں وہ اسلام کا پورا کمپینڈیم آف اسلام ہے، اسلام کو سمو دیا آپ نے، اس کے سارے تھاٹس کو آخری خطبے میں، اس میں جو جہاں سے ابتدا حضور کرتے ہیں وہ کرتے ہیں آپ کے جان اور مال ایک دوسرے کے لیے اتنے محترم ہیں، اتنے مقدس ہیں، جتنا آج کا یہ دن تم سب لوگ سمجھتے ہو، اور یہ شہر جتنا مقدس ہے، اور یہ مہینہ جتنا مقدس ہے، اتنے ہی مقدس دوسرے کے جان اور مال ہیں۔ گویا کہ یہ آپ نے سینس آف سیکیورٹی کا احساس دیا کہ اسلامک اسٹیٹ وہ ہوگی جہاں بنیادی چیز کے جان اور مال محفوظ ہوں گے۔ اب میں آپ کو اسلام کے خد و خال بتاتا ہوں۔ اب جان اور مال میں اگر کوئی اختلافی نقطہ نظر رکھتا ہے تو کوئی مسلمان کہے کہ یہ واجب القتل ہے، اللہ کیسے خوش ہوگا؟ اللہ نے قتل کا جو مقام رکھا ہے قرآن میں، دو مقام رکھے ہیں قتل کے، کسی کو مارنا، یا تو اس شخص نے کسی کو قتل کیا ہو، یا وہ فساد ایسا فساد برپا کر رہا ہو جس سے قتل و غارت کا بازار گرم ہو رہا ہو، یعنی وہی جان محفوظ رکھنا سب سے مقدم ہے اسلامک اسکول آف تھاٹ۔